لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جی جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد بارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجوج الوزبية والجود التقوية والنخوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد صلوات. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتاب المبين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت يطهرهم تطهيرا. صلوات بھیجی محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على إمام وعجل. مظلوم كربلا هل من ناصر ينصرنا. لبیک یا حسین. عزاداران سید الشہداء امام مظلوم کربلا کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، رحمت اللہ. تمام تر تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں طلوع فجر کے ساتھ ان سانسوں کی نعمت بخش کے ہمیں جلایا ہے اور ہماری زندگی کو جو کسی مقصد کے تحت پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں ہر لمحہ کہ ہماری سانس کو وہ جلا رہا ہے مقصد امام مظلوم کے ساتھ. مسلسل یہ جو روز ایام عزا عشرہ اولیٰ کی یہ چھٹی مجلس ہے اور 7ویں شب، اور یقیناً پہلی مجلس سے لے کر اب تک آپ فرش عزا پر بار بار ہم جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں مجلس حسین برپا کر کے، یہ ایک عبادت عظیم ہے اور عبادت عظیم میں شامل ہو کر ہم نے ایک ایک لمحے کو نامہ اعمال میں اس عبادت کو درج کروایا. اور یقیناً
خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور تمام تر جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ اور ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ بیمار کربلا اور بیمار صغرا سلام علیہ کے صدقے میں پروردگار عطا فرما۔ الہی آمین۔ محبان اہل بیت ہمیشہ تیار رہتے ہیں، مگر جو حلمین کی صدا تھی 9 لاکھ کے نرغے میں امام حسین علیہ السلام نے جو صدا بلند کی تھی، اس صدا کی ڈیفینیشن، خلاصہ، کہ جتنی بھی روحیں ہیں جو عالم ارواح میں کانوں تک جن کی یہ صدا ٹکرائی، وہ امام کی نصرت کے لیے بے قرار ہوا۔ عزیزان محترم، 9 لاکھ سے لڑائی تھی، ایک بھی بچا نہیں۔ اصغر فقط ہنسا تھا، ابھی تو لڑا نہیں۔ آج جس ہستی کو پرسا دینا ہے وہ بھی جو منتظر ہیں ہمارے پرسے کی، جناب ام رباب، وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجت کو پرسا پیش کرتے ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسا پیش کرتے ہیں، اور شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اور جناب سیدہ کی بہو ام رباب، جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑی اور گود بھی اجڑی۔ عزیزان محترم، شروع اول دن سے لے کر اب تک حلمین کی صدا پر جھولے سے اپنے آپ کو علی اصغر علیہ السلام نے لبیک کہہ کر گرا دیا ہو، تو شروع اول دن سے اب تک ہماری مجلسوں کا سلسلہ لبیک لبیک یا حسین پر چل رہا ہے۔ حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، جس صدا پر آج ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج کربلا کی زمین پر ہم چاہتے ہیں ایک آباد شہر نظر آتا ہے۔ یہ جاگیر علی اکبر علیہ السلام ہے، کیوں نہ آباد ہو، جہاں امام حسین علیہ السلام نے جس زمین کو خریدا ہو اور یہ وصیت کی ہو کہ جو بھی قبروں کی زیارت کے لیے آئے گا تو امام حسین علیہ السلام کے ہم 3 دن مہمان ہوتے ہیں۔ اور جہاں مہمان نوازی کے لیے کہتے ہیں کہ جب روایت ہے معصومین کی، اور مفات الجنہ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ فضیلت حج کیا ہے، اور حج کے ایام میں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا میزبان کون ہوتا ہے؟ خداوند متعال ہوتا ہے، اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور جس نے حج کو بچایا اور جس کی زیارت کا شرف یہ ہے کہ 70 حج 70 عمرہ خود رسول اسلام کے ساتھ کرنے کے برابر، تو وہاں ہمارا مہمان، ہم مہمان ہیں، اور ہمارا میزبان لشکر حسینی کا علم بردار ابو الفضل عباس، وہی تو بلاتے ہیں، تبھی تو ہم جاتے ہیں۔ خدا ہر ایک بندہ مومن مومنہ کو شرف زیارت عطا فرمائے۔ اور جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقتل، قتل گاہ
وہ ٹیلا کہاں ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا؟ کہاں ابو الفضل عباس علمبردار کی قبر مبارک ہے، اور کہاں امام حسین مظلوم کربلا؟ جب بین الحرمین میں جائیں گے تو ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور ایک طرف ابو الفضل عباس علمبردار کی بارگاہ۔ باب الحوائج کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں ہر ایک اپنی اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں، اور مرادیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو شکر خدا ادا کرتے ہیں کہ ہم کو صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو ہم نے نہیں چاہا تھا وہ بھی مل گیا۔ باب المراد جس کے دربار میں ہم جاتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی میں تھے ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں ایک اور باب الحوائج، ایک اور باب المراد ہے جس کے توسل سے سب کچھ ملتا ہے۔ بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بے گھروں کو گھر ملتے ہیں، بے سر و سامان کو پروردگار سامان مہیا کرتا ہے، محتاجوں کی داد رسی کرتا ہے۔ وزاداروں، محرم کے یہ ایام جو ہے جہاں ہمیں ضروری ہے کہ یہ جو عزاداری کے ایام میں ہم جو عزاداری کے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ عزاداری میں کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو۔ ہاں عزاداروں، بنا کوئی مشکل کے خدا نے ہمیں یہ جو شرف بخشا ہے اس کی قدر کرنی ہے ہمیں، ورنہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کی ہم اس کے چلے جانے کے بعد قدر کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہیں والدین، ماں اور باپ۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو خداوند متعال ان اولادوں سے سب سے پہلے ان نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے جس کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی والدین اپنے بچوں کے سامنے کچھ ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جس سے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کے وہ منتظر ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے، اور جب وہ چیز آ جاتی ہے اور بچے نہ قدری کرتے ہیں تو ان ماں باپ کو بہت برا لگتا ہے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کو مہیا کیا تھا، مگر اس چیز کے آ جانے کے بعد جب تک نہیں تھی بڑی بے چینی تھی، اور جب آ گئی تو ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ اس کو کس طرح سے حفاظت کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ زندگی جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے یہ اسی طرح سے اگر اسراف ہو گئی تو یہ سمجھ جائیے کہ پروردگار عالم نے جو نعمت ہمیں بخشی ہے وہ نعمت خداوند متعال نے جو ہمیں دی ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور انہی نعمتوں کا پروردگار حساب بھی لے گا کہ میں نے کتنی بڑی نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کی قدر کی؟ ہاں عزاداروں، اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہیں، پیروکار ہیں، تو یقیناً ہم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام اٹھا کر دیکھیں گے، اور کیا ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، تو وہاں سے لے کر ہم وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجت تک ایک ایک تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، اور جب صفحے پڑھیں گے ہم تو احساس ہوگا کہ یقیناً یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، پروردگار نے یہ جو سانسیں ہمیں بخشی ہیں، تو ان سانسوں کا ہم حساب کس طرح سے دیں گے، جبکہ وہ ہماری ہر ایک سانس کا حساب لے گا کہ تم نے جو سانسیں زندگی میں لی ہیں تو اسے کہاں صرف کیا،
کون سی جگہ بیٹھے تھے ہم لوگ، قلوت میں تھے یا جلوت میں تھے، ہم کر کیا رہے تھے؟ تو وہاں پتا چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے تو بھیجا نہیں بلکہ صرف اور صرف عبادت کے لیے، اور عبادت ہے خداوند متعال۔ پروردگار یہ نہیں فرما رہا ہے کہ 2400 پہر آپ مصلی بچھائیں اور صرف اللہ 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 کریں۔ ہاں عزیزان، حقوق العباد، اپنے رشتہ داروں سے حسین سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ان کی مزاج پرسی کرنا اور ان کو کیونکہ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کون کون سی مصیبت میں کون گرفتار ہے چاہ کر دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے اگر کوئی ایک نابینا ہے سڑک پار کروانا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی مسکین ہے اس کی مدد کر دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا، یہ بھی عبادت ہے۔ ورنہ یہ عبادت عظیم مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں کرتے؟ کیونکہ مولائے کائنات کی سیرت اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ایک مسکین ہے، نابینا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اسے مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وقت شہادت کے بعد کیا ہوا؟ جب بچے اپنے بابا کو دفن کر کے واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک نابینا ہے، ایک فقیر ہے جو گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے کہ آج میرا داد رس فریاد رس نہیں آیا، 3 دن سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے جب سنا، حسنین کریمین نے اس کے قریب گئے، اس نابینا نے خوشبو سے محسوس کیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو ایک فقیر میرے پاس روز بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں دریافت کرتا ہے آپ کون ہیں، کہتا تھا کہ ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ تو جہاں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن، کہ ہم بہت القاب سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، ہم معمولی ہستی ہیں، خاک ہیں، خاک، اور خاک کا ذرہ بھی ہے یا نہیں پتا۔ ہاں زاداروں، ضروری ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے کسی محتاج، مسکین، غریب، اسیر کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر تو ہمارے رشتہ دار ہیں، جہاں ہم نے قطع رحم کیا وہیں سے ہماری عمر جو ہے وہ گھٹنے لگ جاتی ہے۔ عزاداروں، اگر طولانی عمر چاہتے ہیں تو اپنے اقربا سے محبت کرو، تاکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اللہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ ہاں عزاداروں، جہاں قرآن مجید کی آیت کا تذکرہ آیا ہے تو وہیں محسوس کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ غور و فکر تدبر ہی آپ کو صراط المستقیم کے راستے تک پہنچائے گا، اور صراط المستقیم کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، جہاں رسول اسلام سے لے کر آخری پردہ غیب میں بیٹھا ہوا وقت کا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک، جو پردہ غیب میں رہتے ہوئے بھی ہماری ہدایت فرما رہے ہیں۔ ورنہ یہ پرآشوب زمانہ ہے، اس پرآشوب زمانے میں ہماری مائیں بہنیں ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر رہی ہیں تو یہی دعا ہوتی ہے کہ آخری دور کی جتنے سائنس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کچھ حتمن باقی ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کے آنے سے پہلے ان میں سے ایک جو نشانی ہے وہ یہ کہ انسان کو کسوٹی پر تولا جائے گا، وہ ہے ایمان۔ تو یقیناً ایمان کی کسوٹی پر اگر ہمیں پرکھا جائے گا تو یہ دعا ہمیشہ کرے کہ ہمارے لیے کہ پروردگار ہم حقیقی اور ابدی زندگی کی طرف جانے والی جو ہماری حیات ہے وہاں کی، یہاں کی نہیں،
یہ دنیا ڈھہ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ بجز خدا و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ نہیں رہے گا. تو وہاں ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا میں ہم اپنی ابدی حیات سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ ابدی حیات نہیں ہے. یہ حیات سے ہمیں اس حیات کی طرف جانا ہے، تو وہاں کے لیے زاد راہ لے جانا ہے، اور وہ ہے تقوی، جس کی یقین کی منزل کامل کمپلیٹ وہ متقی کہلایا. اب جب متقی بن جائیں گے تو یہ پرہیزگاری ہی ہماری زاد راہ ہوگی، اور ہم خبر میں چین سے سوئیں گے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ چین سے سونا ہے تو جاگ جاؤ. اب جاگنا ہے، بلکہ اور حقیقت یہی ہے کہ جو سوتا ہے تو اگر گہری نیند سوتا ہے تو اسے جگانے میں مشکل نہیں آتی، اور جو سونے کا ڈھونگ کرتا ہے، پڑا رہے گا، تو اسے جگانے میں مشکلات یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود اگر سو رہا ہے اور سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، تو ہدایت کے سرچشمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسے ہدایت دیں گے؟ عزاداروں، یہ جو حیات پروردگار نے ہمیں بخشی ہے، اس حیات کو ابدی حیات یعنی کہ ابدی زندگی کے طرف جو ہم جانے والے ہیں، منتقل ہونے والے، انتقال. اور حقیقتاً اگر کبھی ملک الموت نے صدا دی اور ہمیں پکارا، کیا ہم لبیک کہیں گے؟ لبیک وہی کہے گا جو متقی، پرہیزگار، اور ساتھ کیونکہ ہمارا آپ کا کل کائنات کا امام، امام المتقین، متقیوں کا امام ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے برزخ کی تیاری خود کر کے آؤ. آگے کا جو مرحلہ ہے وہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہمیں صلوات بھیجے محمد والے محمد. عزاداروں، یہ جو ایام عزا ہے نا، یہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ ابدی حیات کی طرف. یہاں کی زندگی کو، یہ دنیا کو جینا ضرور ہے، مگر جہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس دنیا کو دائمی طلاق دی ہو، تو اس دنیا سے اگر ہم نے لو لگائی، ہم نے اس دنیا کو چاہا، تو یقیناً یہ جو سانسیں ہیں، جو ہماری روح قبض ہوگی. میں نے ابھی فرمایا تھا کہ ملک الموت اگر پکارا تو ہم کبھی لبیک نہیں کہیں گے. عزاداروں، لبیک کے میننگز حاضر ہوں. حج کے ایام آتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. اب پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ لبیک یا حسین، حسین سے فرما رہے حاضر ہیں، حاضر ہیں. تو اب لگ رہا ہے کہ حسین سے فرما رہے، ہم روح حسین سے فرمائے، جس میں حسین ابھی ایک باقی ہے، زندہ ہے پردہ غیب میں. ایک حسین ابھی باقی ہے، آنے والے ہیں. اور جب آنے والے ہیں تو کوئی مہمان اگر ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں. دیواروں پر اگر پینٹ صحیح نہیں ہے تو پینٹ کو صحیح کرواتے ہیں. ہمارے کرٹنز اچھے نہیں ہیں تو ہم دوسرے بدل دیتے ہیں. فرنیچر اچھا نہیں ہے تو ہم فرنیچر اچھا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا سٹیٹس بتاتے ہیں. وہ سٹیٹس نہیں جو آج کل موبائل پر اور موبائل کے سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ سٹیٹس، ہمارا سٹیٹس ہم حسینی ہیں. اور جو حسینی ہوتا ہے وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا. اور اس فرش عزا پر غریب، امیر، کالا، گورا، کیونکہ جب رسالت مواب آئے تھے، جب مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا. مگر وہ جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، اور 40 سال رسول اللہ نے صرف اور صرف اخلاقیت کا مظاہرہ کر کے سب کو کیا بتایا کہ جس اخلاق کے کردار کو دیکھ کر، کیونکہ اخلاق کا آئینہ تھے، آئینے میں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں نا، تو وہیں پر اخلاق کا آئینہ جو تھے
वो रसूल इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो भी उस किरदार को देखता अपने आप को वैसा बनाता। तो अजीजान मोहतरम, हमारे पास एक नहीं है अखलाक का किरदार आईना, हमारे पास 14 हैं, और 14 के किरदार को अगर हम देख लेंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ कमी है कि हम अपने आप को कहते हैं हम अली के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम शहजादी जनाब ज़ैनब के चाहने वाले हैं, हम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जिसकी रफ्तार गुफ्तार सब कुछ, उसका बैठना उठना बोलना, उसका चाल चलन, उसका कैरेक्टर किरदार जो होता है ना, वो सरता पा जब चलता है तो लोग कहें कि ये अली का चाहने वाला है, और खुद अली कहें कि ये मेरा चाहने वाला है। ये जो फर्श अज़ा बिछ गई है, ये जो मकतब फिक्र खुल चुका है, तो यहां फिक्र करें। फिक्र हमें क्या होती है? सुबह में तो ये बन गया, अब शाम में क्या बनेगा? बच्चे आएंगे पता नहीं किस हाल में होंगे, खाविंद आएगा, ये खवातीन के लिए कह रही हूं, उसी तरह शौहर जॉब पर होगा तो उसे घर की फिक्र होगी, पता नहीं मैं जाऊंगा मेरी ज़ौजा शायद खुश होगी या नहीं होगी, मेरे बच्चे पता नहीं कौन से हाल में होंगे। एक माँ और बाप, ये दोनों, एक बादशाह है तो दूसरी बादशाह की ज़ौजा जो है वो एक रानी है। आज जिस मकतब फिक्र में हम लोग बैठे हुए हैं, ये दावत दे रहा है, ये मकतब फिक्र जो है दावत दे रहा है कि फिक्र करो, मगर आज की फिक्र है, कल की अगर फिक्र करना है तो वो आकिबत है, आखिरत है, जहां हमें एक टिफिन लेना है। आजकल तो टिफिन की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन का दौर है, जहां बैठेंगे आप सर्च करेंगे, अच्छे से अच्छी डिश आपको मिल जाएगी, बस चाहिए आपको करेंसी। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजक का ज़हूर होगा तो ये करेंसी काम आने वाली नहीं है। अगर काम आएगी करेंसी वो, तो वो दुरूद की है जहां हम कंजूसी करते हैं भेजने में। यही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद यही वअज्जिल। दुरूद की करेंसी जो है, दे सकते हैं दुरूद, बैंक माइक ऑन कर। बैंक में हम पैसा रखते हैं ना, इसलिए रखते हैं कि ये पैसा हमारा आड़े वक्त में काम आए। बैंक भरे होते हैं, वो लोग उसका फायदा उठाते हैं, जब तक हमारा पैसा जमा होता है हमें इत्मीनान होता है हमारे पैसा वहां पर है। लाखों से हम लोग बैंक में रखते हैं और उसके सारा गवर्नमेंट हमारी वो पैसे का फायदा उठाती है। कभी हमने सोचा है कि जो पैसा हमने लाखों की तादाद में जो बैंक में रखा है, जो सेफ में रखा है, एक मर्तबा कैलेंडर पर उसकी एक तारीख लिख दें, ये साल से ये साल तक का हमें खुम्स निकालना है, यकीन जाने ये रियायत इमाम ज़माना अजल्लहु ताला फरजक है, इमाम बादशाह है, हिसाब लेगा तो तुम्हारी करेंसी का आने के बाद तुम्हें इतना परवरदिगार आलम ने अता किया था, तुमने किया क्या? बहुत सारे हैं जो भूखे हैं, बहुत सारे ऐसे सादात हैं कि जो आज लॉकडाउन के जमाने में घर से बाहर निकलकर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ और सिर्फ खुददारी की सबब। तो क्या हमने सिले रहमी के जरिए उनके मांगने से पहले उन तक पहुंचाने की कोशिश की? और अगर नहीं की तो यहीं से अपने आप को चेंज कर दें। ये मकतब फिक्र खुल चुका है। यहाँ शहजादी कौनैन जनाब सैयदा हमारी फरियाद को सुन रही हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, उम्मे रबाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। यहाँ हमने आसमान से अर्श से सबको बुला लिया, सब मौजूद हैं और हाजिर नाजिर रहकर अहद कर लें कि कुछ तो ऐसा करेंगे कि बादज मौत जो है हमारी अबदी हयात के लिए वो काम आ जाए। ये मकतब इमाम असर जल्लल्लाहु ताला फरजक का जो क़ियाम किया गया है, इंशाअल्लाह बेशक एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि रोज दुआएं होती हैं, नमाजों में दुआएं होती हैं, क्योंकि मकतब फिक्र के लिए हमने किया ये हमने चैनल खोल लिया। ये चैनल तो बहुत सारे लोग भी खोल चुके हैं। अज़ादारों, जरूरी है
کہ جس کے نام سے جو کام شروع ہو گیا ہے تو منسوب اسی کے نام سے ایک ایک کام ہو رہا ہے، تو کہیں ہم وقت کے امام کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم شہزادی کونین کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم مولا متقیان یعنی سیرت ائمہ معصومین کو بدنام کرنے تو نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ یہاں اگر نام کرنا ہے تو ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارا جو پورا وجود ہے اس وجود سے ہر ایک مکتب فکر کی طرف لوٹ آئے، کہیں ہماری زبان سے وہ جملہ نہیں نکلے کہ جس طرح سے اگر حضرت حر سے پروردگار عالم نے اگر چاہتا جو ہدایت ملی ہے تو وہ امام مظلوم سے ملی ہے، امام حسین علیہ السلام سے جس کو درس ملا ہے تو وہ عظمت شہزادی کونین جانتا تھا، مگر حر سے حر علیہ السلام بنا۔ مگر آپ دیکھیے یہ مکتب فکر میں کہ کربلا میں دو حر ہے، ایک حر حر علیہ السلام بنا ہے اور ایک حر لعنت اللہ بنا ہے، ورنہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے گئے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گئے تھے، یزیدیت کا پردہ فاش کرنے کے لیے گئے تھے، ورنہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو، یہ محرم آ گیا کالے کالے کپڑے پہن لیتے ہو، یہ کالا لباس نہیں ہے، کالا احرام ہے جو رنگ بدل گیا۔ وہ رنگ کیوں بدلا؟ ایک رنگ تھا سفید، وہ امن کا رنگ تھا، وہ امن کا پرچم لہرانے والا امام حسین علیہ السلام، جس کے اقربا نے، اعزہ نے، اصحاب نے سفید احرام کو کتنا مشکل ہوا ہوگا، وہی احرام کے ساتھ جناب زینب کربلا کے میدان میں اتری ہے، وہی احرام کے ساتھ امام مظلوم کربلا کے میدان میں آئے، ورنہ 25 حج امام حسین علیہ السلام نے پیدل کیے ہیں، اور پیدل حج کرنے کے بعد یہ 26واں حج تھا۔ حج کے ایام میں حج کو عمرے میں تبدیل کرنا، حج کو چھوڑ دینا کتنا گراں میرے امام کے لیے ہوا ہوگا۔ جانتے تھے امام حسین مظلوم اگر کربلا کا میدان ہے، خدا آپ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، معرفت کے ساتھ یہ زیارت نصیب فرمائے، واپس آئیں تو ہمارا ایک ایک گناہ دھل جاتا ہے، مثل ماں کی کوکھ سے دوبارہ ہم نے جنم لیا ہے، اس طرح سے ہم ہو جاتے ہیں، آنے کے بعد پھر ہم اسی کثافتوں میں، اسی غلاظت میں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ہمیں کھینچتی ہے، یہ دنیا سے لو لگانا، یہ دنیا سے لو لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہمیں دغا دیتی ہے، یہ مکر اور فریب میں ہمیں کھینچتی ہے۔ اس دنیا سے ہم نے اگر محبت کی تو یقیناً آخرت کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھے گا، اور جس نے بھی آخرت کی طرف ایک قدم بڑھایا خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ اس کے 10 قدم میں ساتھ رہتا ہوں، اور ہمارے لیے 1 2 نہیں 14 ٹیچرز خداوند متعال نے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ تو یقین جانے عزاداروں، یہ جو ایام ہے جہاں پر ایک حر جس کے تمام تر گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو امام حسین سے متمسک ہوا، اس کے تمام تر گناہ صغیرہ کبیرہ کو پروردگار عالم نے بخش دی۔ در اہل بیت پر جو بھی آتا ہے تو جہاں فرشتے کو غفلت کے سبب دنیا میں پھینک دیا جاتا ہے تو یہی فرشتے کو بالوں پر ملتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ جس حسین کے جھولے سے مس ہونا ہی اس کے لیے کافی تھا، ہم ذریعہ اقدس کا بوسہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، متبرک ہو جاتا ہے ہمارا جسم، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ چہرہ۔ عزاداروں، اب ہمارا فریضہ ہے، ہم جس بی بی کو آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، یہ بہت غریب بی بی ہے۔ اس بی بی کے ایک جناب سکینہ اور ایک علی اصغر، اور دونوں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ 3 یا 3.5 سال یا 4 سال کی بچی ہے، اور علی اصغر جس کا محضر شہادت میں نام ہے۔ آزاداروں، آج جس کا تذکرہ کرنا ہے نا تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں،
फर्श अज़ा पर जनाब उम्मे रबाब की चादर को पकड़ ले, उम्मे रबाब से फरियाद करे, बीबी हमारे लिए दुआ करे कि हम भी साहिब औलाद हो जाएं, और जो साहिब औलाद है उनके बच्चों की बका के लिए दुआ करे। आज़ादारो, देखते देखते ये अय्याम हमारे हाथ से निकल रहे हैं। आज जिसको पुरसा देना है वो उम्मे रबाब है। ए बीबी उम्मे रबाब, आप यहीं कहीं मौजूद होंगी, न जाने किसके पहलू में बैठी हुई होंगी। हम आपको पुरसा देते हैं बीबी, इस काबिल तो नहीं है, काश कि हम उस वक्त करबला में होते बीबी। उम्मे रबाब वो बीबी है कि जिसके सामने एक जालिम है कि नेज़े कोई अनी से जमीन को खोप खोप कर देखता है कि कहाँ नर्म जमीन है, क्योंकि शुमार हो रहा था सरों में और एक सर कम था। यही बीबी के सामने अली असगर का गला सर जिस्म से अलग किया गया। यही अली असगर के साथ, यही जनाब रबाब के सामने मैदान कारज़ार है, और इमाम हुसैन मज़लूम करबला है। सुन सकोगे तो आज सुन ले जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे रबाब, जनाब उम्मे लैला, बीबी शहरबानो, जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को पुरसा दे, सीने पर हाथ रखे और अब सदा सुने कि जहां तमाम असहाब भी मारे गए, जहां तमाम आयशा भी मारे गए, इमाम हुसैन मजलूम है और मैदान है और नरग़यादा है, और जहां नरग़यादा में एक सदा इमाम हुसैन ने दी है, वो सदा आप शुरू दिन से अब तक सुन रहे हैं, 1400 साल से हम सुन रहे हैं, बेचैन है, इस सदा को सुनते हैं बेचैन हो जाते हैं। वो सदा हल मिन नासिर यंसुरुना, हल मिन युगीसु मुगीसुना, इमाम मज़लूम है, एक तो तन्हा है, इमाम ने सदा, अरे कोई यावर नहीं है, नरग़यादा 9 लाख का नरग़ा है, इमाम तन्हा है। अब जो सदा बुलंद की, अरे ख़ैमों तक की जो सदा पहुंची, अली असगर ने दिल मिलाकर अपने आप को झूले से गिरा दिया। अरे घुटनियों के बल, अरे ख़ैमे के दर पर आए, अरे जनाब ज़ैनब सदा देती है, ए रबाब तेरा बच्चा, अरे झूले से जिसने अपने आप को गिरा दिया, अरे जनाब रबाब, ए अम्मा फिजा, मेरे वाली से कह दे आपने अलवी कहा, अरे झूले से बच्चे ने अपने आप को गिरा दिया। इमाम मजलूम है, अरे खैमे के दर पर पहुंचे, अरे इमाम ने कहा, उम्मे रबाब ने जो है अपने वाली को देखा, कहा आका, आका आप तन्हा रह गए, आपका कोई नासिर नहीं है, अरे कोई यावर और मददगार नहीं है, अरे मजूज़ब बीमार के नरग़यादा में इमाम मज़लूम ने जो सदा दी थी, अरे आपने जो सदा दी थी ना मेरे आका, ए मेरे इमाम, इमाम की सदा पर एक मासूम ने कहा लब्बैक, लब्बैक या इमाम, यही तो सदा है आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। वो वक्त है जब आएगा वक्त का इमाम, एक हुसैन जो पर्दे गैब में हम लब्बैक कहेंगे, हम नासिराने इमाम ज़माना के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा तुम्हें कोई गम में ना रुलाए, आपके बच्चे सलामत रहे। अरे जिनकी गोदियों में 6-6 महीने के बच्चे हैं ना, वो ये ऐद कर ले अपने बच्चे को जब बुलूग तर परवान चढ़ाएगी, अरे लोरियों में अली असगर की कहानी सुनाए। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा तुम्हें कोई गम में ना रुलाए। इमाम हुसैन है,
اب جو میرے رباب کے قریب پہنچے، ارے ساری بیویاں ایک جگہ جمع ہو گئی. ہاں ایک بچہ ہے آج بھی ہمارے گھر، ارے گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ گھر گر جاتا ہے، پورے گھر کے افراد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ارے سینے سے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں سے لگی تو نہیں چوٹ. ہاں زادارو، جھولے سے اگر علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا ہو، ساری بیویاں ہے اس میں جناب سکینہ ہے، علی اصغر کو اٹھا اٹھا کر پیار کرتی ہے، کہتی ہے بھیا اے بھیا تجھے لگی تو نہیں، ارے چوٹ تو نہیں آئی. علی اصغر کو ملائے ہوئے علی اصغر کو امام حسین نے کہا اے میرے باپ لا تیرے بچے کو مجھے دے دے. ارے سوجا سے کہتے ہیں میرے باپ نے کہا آقا آقا یا امام آپ نے اپنے بچے کو مانگا ہے، یہ تو آپ ہی کی امانت ہے. اب بھلا کیسے امام حسین علی اصغر کی ماں سے کہے کہ محضر میں اس کا بھی نام ہے. ہاں بی بی جانتی تھی، ارے بی بی نے تو تیار کیا ہے، ارے گھٹنیوں گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ. بچے کو جب آغوش میں لیا، ارے بی بی نے جھڑولے بال سوارے، ارے بی بی نے دیکھا یہی وہ بچہ ہے، ارے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس بچے کے. اب جو فدا کرنے کے لیے بی بی نے تیار کیا، ارے اپنے والی کی آغوش میں دیا. امام مظلوم نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا، ارے مثل قرآن ایک ریال میں امام نے چادر ڈالی. اب جو لے کے چلے ایک ٹیلے پہ نرغے آدھا کے سامنے پکارا، ارے مسلمانوں ایمان رکھتے ہو، ارے رسول اللہ کا میں نواسا ہوں، ارے تم نے کیسا ایمان قبول کیا. ارے جس ایمان کی کسوٹی پہ خدا جن کو پرکھ رہا تھا، ارے یہ منافقین تھے، جانور سے بدتر تھے. ہاں عمر سعد ہے یہ دیکھ رہا ہے، اور ملا ہے یہ دیکھ رہا ہے، ارے کتنے ظالمین ہے یہ دور سے دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو رحم نہیں آیا. ایک باپ ہے، عمر سعد نے سمجھا کہ شاید امن کے لیے حسین نے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر ہم سے دہائی کے لیے آیا ہے، مگر حسین نے ارے ایک چھوٹے سے قرآن کو جب کھول کر اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، ارے چاروں طرف سے ایک کوہرام بیویوں کی آوازیں، ارے فریاد و پگا اور فریاد کے ساتھ ایک بیوی ایک دوسرے کو دلاسا دیتی ہے، مگر میں رباب ہے کہ اس کی نگاہیں صرف اپنی اولاد کی طرف، اپنے فرزند کی طرف. 6 مہینے کا بچہ ہے. امام حسین نے کہا اے ظالمو تمہیں اگر مجھ سے دشمنی ہے تو یہ لو میں حاضر ہوں، مگر اس 6 مہینے کی جان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ہمارے ساتھ نے آواز دی اقتال کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کرو. اور ملا دیکھتا کیا ہے، اور ملا سے کہا کہ اسے تیر چلا. امام حسین نے فرمایا اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. اے ظالمو 2 گھونٹ اگر پانی دے دو گے تو یہ بچہ بچ جائے گا. یہ تو حجت تھی. امام جانتے تھے کہ کوئی رحم نہیں کرے گا، محشر کا دن ہوگا، امام حسین ہوں گے، علی اصغر کا خون ہوگا، یہ حجت خدا ہے. ورنہ ظالمین کہتے حسین کو پانی مانگتا تو ہم ضرور دیتے. اللہ کے رسول کے نواسے نے حجت کو پوری کر لی، اور اس کے بعد علی اصغر کو ارے جلدی زمین پر رکھ دیا. ارے جیسے ہی جلدی زمین پر رکھا، ارے بچہ کملا آیا، ارے بچے کی تاب امام مظلوم نے دیکھا. ارے ایک ایک کو فریاد و پگا کی، ارے کسی نے امام کی ایک نہ سنی. علی اصغر کو امام نے اپنی آغوش
آغوش میں لیا, ارے آغوش میں لے کر ارے پیار نہیں کیا, آغوش میں لے کر امام پر تھماتے ہیں. اے علی محضر شہادت میں آپ کا بھی نام ہے. علی آپ کو ارے مانند بے زبان فریاد کر رہے بابا, آپ اکیلے نہیں ہیں. جب تک اصغر زندہ ہے آپ کے ساتھ رہے گا. اور بلانے ارے سیر شہشوب آزادہ ارے ہر مرتبہ تیر چلانے کے لیے ارے تیر کو کمان پر لگاتا ہے مگر تیر چلا نہیں پاتا. ہمارے ساتھ آواز ملا تجھے ہوا کیا ہے؟ اور ملا کہتا ہے ارے جب بھی میں تیر کمان پر لگاتا ہوں ارے خیمے سے ایک پردہ ہلتا ہے. ارے اس کی ماں جاتی ہے ارے کہتی ہے اور ملا میرا بچہ بے خطا ہے اسے نہ مر. آزادارو بہت رو چکے ہیں. آزادارو آج آپ کو فرصہ دینا ہے. علی اصغر وہ ننھا مجاہد ہے, میرے کلیجے میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے مگر تاہم لانا آزادارو علی اصغر کا خون ارے جیسے ہی اربلا نے اب جو تیر سانا وہ تیر سے شعبہ تھا. ارے شکار کے لیے استعمال ہوتا نا, شکار کوسوں دور جا کے گرتا. حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے, ارے وہ تیر ہے. اب جو تیر کمان سے چلا علی اصغر ہے مسکرا رہے ہیں ارے تبسم کے ساتھ. وہ تیر جو علی اصغر کے گردن پر چلا بچہ منقلب ہو گیا. ارے امام نے بچے کو پکڑا اور اس کے بعد ارے جو خون بہا یہ خون داغ تھا. ارے حسین نے آسمان کو دیکھا اور فرمایا پروردگارا گوار رہنا کیونکہ یہ میری آخری. آزادارو خدا تجھے کوئی غم میں نہ رلائے. آپ کے بچے سلامت رہے. معصوم بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنا علی اصغر کا خون, علی اصغر کا خون چلوں میں لیا. ارے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان نے ندا دی اے آقا حسین تا قیامت پانی نہیں برسے گا. ارے زمین پر پھینکنا چاہا, زمین نے صدا دی اے آقا مظلوم یہ خون داغ ہے, تا قیامت اناج نہیں اگے گا. آج جو ہم کھا رہے ہیں, آج جو ہم پی رہے ہیں یہ صدقہ علی اصغر ہے. یہ کھانا اور پینا ارے کھا کر اگر ہم حرام ہی بنا کرے, اگر ہم حرام کھائیں گے آزادارو یہی ہے جو خون کو چلوں میں لیا اپنے چہرے پہ ملا. یہ فریاد کی کہ روز محشر اسی خون میں لطمت یہی چہرے کو میں خدا کے سامنے دکھاؤں گا. انکار کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے. لعنت ہماری ان تمام ہمارے آنسوؤں پہ نظرانے کو عنایت فرما. ہم اس قابل نہیں ہے کہ آزاداری کا حق ادا کر سکیں. اپنی زندگی میں ملوث ہیں. محمد والے محمد ہماری حیات کو کارآمد بنا دے. پروردگار غم حسین میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہمیں معاف فرما. خداوند متعال سے دعا کرتے جو ہمارے میں سے جو بے اولاد ہے علی اصغر کے تبسم کا واسطہ صدقہ پروردگار کے صدقے میں ہر ایک بے اولاد کو اولاد عطا فرما.
جو بے روزگار ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، خودداری کے سبب کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، ان کے اسباب بنا پروردگار واسطہ ہے، انہیں ناحق کا یوسف کا زہرا پردہ غیرت میں ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما، ان کے آوان و انظر میں، ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، ہمیں زیارت کربلا سے مشرف فرما. الہی آمین الہی. لبیک یا حسین لبیک یا حسین